الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تمام قسم کی تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں اس مبارک مقام میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے رسول اکرم اور نوجوانان امت صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی بات نوجوانوں کی آتی ہے یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ نوجوان ایک ایسی طاقت ہے جنہیں آپ آہینی طاقت کہیے. نوجوان ایک بہت ہی مضبوط تلوار ہے. نوجوان کسی بھی امت کی ترقی کے لیے ان کا ہونا، ان کا ہونہار ہونا، ان کا سمجھدار ہونا، ان کی طاقتوں کو شامل حال کرنا بہت بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو لے کر بہت ہی زیادہ اہتمام برتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نوجوان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کے لیے وصیت کی اور ضرور اس کی تعلیم کا انتظام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں جا بجا نوجوانوں کا نام دکھتا ہے، نوجوانوں کا وہ کارنامہ جھلک کر سامنے آتا ہے جنہوں نے اسلام کی بہت زیادہ ترقی میں حصہ لیا. اگر ہم نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ میں ان نوجوانوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آنے والی امت تک پہنچایا. خاص طور پر حدیث کا علم دیکھ لیجیے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اسے پہنچانے والے سارے نوجوان تھے. آپ ابو ہریرہ کا نام لیجیے رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں روایتوں کو دوسروں تک پہنچایا. تو یہ سارے کے سارے نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کے ساتھ اہتمام نہیں برتا ہوتا تو یہ لوگ جھلک کے سامنے نہیں آتے جنہوں نے آگے چل کے امت کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تعلیم کا جہاں بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا. ہم دیکھتے ہیں اصحاب صفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد میں رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں رکھ کے انہیں تعلیم دی اور انہیں حدیثیں سنائی، قرآن کی تعلیم دی، اور یہی لوگ آگے بڑھ کے ساری امت کی ذمہ داری جھیلتے ہیں. اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 کی تھی، اگر ہم ان کے سیرتوں پر غور کرتے ہیں ان میں اکثر بیشتر سب نوجوان تھے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کوئی قبیلہ آتا
کوئی وفد آتا یہ چاہتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں. تو نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے اور انہیں تعلیم کی بھرپور انتظام کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی. یاد رکھ لیجئے یہ جو نوجوانی ہے جسے میں نے بتایا ایک مضبوط تلوار ہے, لیکن اس تلوار کو چلانے کے لیے بزرگوں کا عقل چاہیے. یہ تلوار اگر ٹھیک سے نہیں چلائی جائے یہ تلوار دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہے. یہ تلوار جتنی مضبوط ہے اتنا گہرا نقصان پہنچائے گا اگر اسے استعمال کرنے والوں کے اندر بزرگی, سمجھداری, تربیت اور تعلیم نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تربیت کا اہتمام کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داریاں دی, ذمہ داریاں جھیلنے کی تعلیم دی اور اپنے نفس پر قابو پانے کی تعلیم دی. نوجوان جیسے میں نے آپ کو بتایا مضبوط طاقت ہے, لیکن انہیں 3 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے. پہلے تعلیم, نمبر 2 ذمہ داری جھیلنے کی طاقت, اور نمبر 3 اپنے نفس پر قابو رکھنا. کوئی بھی نوجوان اگر یہ 3 کام کر لیتا ہے یاد رکھ لیجئے وہ نوجوان ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی بعض نوجوانوں کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ وہ ان کی اس نوجوانی میں کہیں پر بھی لغزش نہیں ہے, سیدھے سیدھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور جیسے اللہ نے کہا ویسی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے اندر یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, تعلیم و تربیت اور ساتھ ساتھ ذمہ داری جھیلنے کی طاقت اور اس کے بعد اپنے نفس پر قابو. جو نوجوان اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے یاد رکھ لیجئے اس نے اپنی نوجوانی کو جیت لیا, اس نے اپنی نوجوانی پراپر جی لی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب بھی نوجوانوں کے اندر یہ نفس کے قابو کی بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نوجوانوں سے کھل کر گفتگو کی. ایک نوجوان آیا آ کر سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا, اور جب اس نوجوان نے بات کہی آس پاس جو صحابہ کھڑے تھے سبوں نے کہا مہ یعنی مانا یہ کہ کیا کہہ رہے ہو, کس مقام میں کیا گفتگو کر رہے ہو, کس کے سامنے کیا بول رہے ہو. سبوں نے کہا کہ دیکھ کر گفتگو کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کیا اور اس کے بعد اس نوجوان سے لمبی ڈسکشن میں چلے گئے. اس نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی اور دماغ کو استعمال کر کے اور اسے اطمینان کرنے کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت تھی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور آخر میں اس کے حق میں دعا بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم نے زنا کی اجازت مانگی ہے کیا, اترضاہ لامک, کیا تو تیری ماں کے لیے جائز سمجھے گا. نعوذ باللہ وہ کوئی عورت ہی ہوگی, اگر وہ عورت ہے تو ضرور کسی کی ماں ہوگی, کیا تو تیرے ماں کے لیے جائز سمجھے گا. اس نوجوان نے کہا فدا کیا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایسا نہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو تیری بیٹی کے لیے ایسا چاہے گا, کیا تیری پھوپھی کے لیے ایسا چاہے گا, کیا تو تیرے خالہ کے لیے ایسا چاہے گا, کیا تو تیری بہن کے لیے ایسا چاہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جو مضبوط رشتے ہیں ان کا ذکر کیا. دیکھیے لمبی گفتگو ہو رہی ہے اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تو ان کے لیے اس چیز سے راضی ہو جائے گا. اور وہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکشن سن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہتا گیا جعل اللہ فداک, اے اللہ کے رسول میں تم پر قربان ہوں, اے اللہ کے رسول میں تم پر قربان ہوں. جب یہ 5 سوالات پوچھ لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی مدد یوں کی, اس کے سینے میں ہاتھ مارا اور اس کے بعد دعا کی, کہا اللہم طہر قلبہ, اللہم طہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے, وحسن فرجہ, اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر, وغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر. تو اس نوجوان کے دل میں یہ جو خلش تھی, یہ گندے خواہشات تھے, اللہ نے پورے کے پورے دور کر دیے. تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ان کی وہ قوت, وہ آہنی قوت کہیں غلط جگہ صرف نہ ہو جائے, کہیں حرام راستے میں نہ چلے جائیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور تربیت کی. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اسے فوراً شادی کرنا چاہیے تاکہ نفس پر قابو جو ہے یہ باقی رہے, غلط راستے میں نہ پڑ جائیں
ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شادی کر لو گے تو نظریں نیچے رہے گی, اگر شادی کر لو گے شرمگاہ محفوظ رہے گا, یعنی زنا کے راستے میں نہیں چل پڑو گے, یعنی غلط راستے, غلط طور و طریقے اور غلط نظریں ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے دل اور دماغ کو مسموم نہیں کر بیٹھو گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اس کے بعد کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اگر کوئی نوجوان یہ نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور روزے رکھ کے اس شہوت کو کاٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس پر قابو پانے کے لیے اور بہت سارے طور و طریقے. ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان دیکھ کر کہا مَن یضمن لی منکم, تم میں سے کون ہے جو مجھے دو ہونٹوں کے درمیان جو گوشت ہے اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے, اس دونوں کی کون ہے جو مجھے گارنٹی دے گا؟ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ کہا کہ زبان کو قابو میں رکھیں اور غلط راہ راہوئی میں مت چل جائیں, غلط طور و طریقے اختیار نہ کر لیں, حرام راستے میں مت چل پڑو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں, میں جنت کی اسے گارنٹی دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو محنت پر ابھارا. ایک مرتبہ دو نوجوان آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہے, ہمیں اس میں سے کچھ دو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا مالدار بھی مانگ سکتا ہے, جائز ہے. اسی لیے اہل علم نے اسے استنباط کیا کہ گورنمنٹ کے پاس مانگنا, اگر آدمی فقیر ہو کہ غیر فقیر ہو, محتاج ہو کہ غیر محتاج ہو, مالدار ہو کہ غیر مالدار ہو, وہ گورنمنٹ کے پاس مانگ سکتا ہے, اسے بھیک میں شمار نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دو جوان اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہے تو ہم دے دیتے ہیں, اگر تم لوگ چاہو تو ہم دے دیتے ہیں, دینے کے لیے سامان ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ محنت کرو. اللہ نے تمہیں دو اچھے ہاتھ دو اچھے پیر دیے ہوئے, تو جا کر تم لوگ محنت کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جگہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نوجوانوں کو تجارت سکھائی. بعض نوجوان آئے انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر گائیڈ کیا, سامان فراہم کی, کہا کہ جاؤ وہاں بازار میں جاؤ, اس چیز کو بیچو, اس دام میں بیچو, یہ لوگ خریدیں گے, اس پر ڈیمانڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اس قسم کی تربیت کی. بلکہ نوجوانوں کو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹس پر ابھارا, کھیل کود پر ابھارا. یہ اس حدیث کو سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں جا رہے تھے, تو قافلہ رکا, تو وہاں پر بعض نوجوان مل کے وہ تیر اندازی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ تیر اندازی کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابھارا, کہا کہ ارمو یا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا, کہا کہ اے بنی اسماعیل یعنی عرب, اے بنی اسماعیل تیر چلاؤ, تیر اندازی کرو, تیر میں مہارت حاصل کرو, کیونکہ تمہارے باپ بہت بڑے تیر انداز تھے, تمہارے باپ بہت زبردست تیر چلایا کرتے تھے. یعنی اشارہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف تھا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر دو ٹیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں اس ٹیم میں ہو جاتا ہوں, یعنی میں بھی اس اسپورٹس میں شامل ہوتا ہوں, میں بھی اس کام میں شامل ہوتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے. اور اس کے بعد دوسرے ٹیم کو دیکھ کر کہا کہ چلو بھائی چلو تیر اپنا لگاؤ, نشانے میں لگاؤ. تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے تیر لگائیں گے, آپ تو ہمارے اپوننٹ بن گئے, ہم آپ کے اپوننٹ کیسے ہو سکتے ہیں, کھیل میں آپ ہمارے اپوننٹ سے چلے گئے تو ہم آپ کے خلاف کیسے کھیل سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تیر اندازی کرو, میں تم لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوں, انا معکم کلکم, میں تم لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوں. بخاری کی روایت ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹس پر نوجوانوں کو ابھارا, کہا کہ خاموش بیٹھے مت رہو, خاموش جو ہے وقت ضائع مت کرو, جاؤ کماؤ, جسم میں حرکت لاؤ, یا پھر تعلیم حاصل کرو, کچھ نہ کچھ کرو, وقت ضائع نہ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں پر ابھارا. اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار نوجوانوں کو ان کے ساتھ بڑے نرم دل سے اور ان کی غلطیوں کو بھی معاف کیا ہوا ہے. اس روایت کو سنیے گا. مالک بن حویرث ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک وفد آیا, ان میں سے بزرگ تھے اور ان میں سے ایک نوجوان تھا. تو بزرگ آئے, انہوں نے اپنے اونٹوں کو ٹھہرایا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ پہلے تم جاؤ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، سلام کرنا، پھر اسلام قبول کر کے بیعت کر کے واپس آ جانا. اس کے بعد ہم جائیں گے، جب تک تم آؤ گے نہیں ہم اونٹوں کی دیکھ بھالی کریں گے، حراست کریں گے. تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں آپ لوگ جاؤ، میں اونٹوں کو دیکھتا ہوں. تو پھر وہ بزرگ لوگ چلے گئے اور گئے، وہ گفتگو کر رہے تھے بہت دیر تک. اس کے بعد اس نوجوان نے ان اونٹوں کو وہیں چھوڑا اور اس کے بعد وہ سیدھے مسجد میں داخل ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ بزرگ ابھی تک آئے کیوں نہیں. مسجد میں جیسے ہی وہ داخل ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اس کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اس طرف کیے ہوئے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور دوسری باتیں سنا رہے ہیں اور سارے قبائل کے لوگ کھڑے ہوئے. یہ نوجوان آیا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، وہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو پکڑ لیتا ہے، کمر کو ٹائٹ پکڑ لیتا ہے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سامنے یہ کیسی حرکت ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سلام ہوا، نہ کلام ہوا، نہ قربت ہوئی. یہ سیدھے سیدھے کیسی حرکت ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نوجوان نے اتنا سن لیا کہ اب وہ سامنے دیکھنے کے بعد وہ جو شروع میں جو تمہیدی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی. سیدھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپیٹ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور پیچھے سے اس نوجوان نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نوجوان نے حرکت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. ایک پڑھنے کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس نوجوان نے جو سوال کیا وہ بھی قابل غور ہے. پتہ ہے اس نوجوان نے کہا تھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ جہنم کی رہائی کی گارنٹی مجھے نہیں دے دیتے. جب تک کہ آپ مجھے جہنم کی رہائی کی گارنٹی نہیں دیتے میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے تھے اور پتہ نہیں کہ آدمی کون ہے، یہ آدمی کیا اخلاق ہے، کیا ہوا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ اس نوجوان کو آپ جہنم سے رہائی کی گارنٹی دے دیجئے، اللہ نے انہیں دے دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کہا کہ اللہ تمہیں جہنم سے بچائے، بہت بڑی دعا تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی گستاخی کو معاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ساتھ سخت نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے جذبات کو سمجھتے تھے اور ان کی ذہن کو سمجھتے تھے، ان کی فریکوینسی کو نوٹ کرتے تھے اور ان کے دماغ کے لحاظ سے ان سے گفتگو کرتے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا، سخت سے سخت لہجے میں گفتگو کیا اور ہر طور و طریقے سے گفتگو کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاموش کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو مطمئن کرنے میں کامیابی حاصل کی. ایسے کئی واقعات ہیں ہم سیرت کے اندر دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہوا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحم و کرم کیا کرتے تھے. طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی قبیلہ اسلام قبول کرے تو کہتے تھے کہ بھئی نوجوانوں کو بھیجو ہم تعلیم دیں گے. ایک مرتبہ بعض افراد آئے، بعض نوجوان آئے بعض قبائل سے دور دراز علاقے کے. وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مسجد میں رہو گے، جب تک تعلیم پوری نہیں ہوتی یہاں سے جانے والے نہیں ہو، تمہیں پورے کا پورا مسجد میں رہنا ہے. جب تم مسجد میں رہو گے ہم جب تک نہیں کہتے جہی جاؤ گے. تو یہ نوجوان مسجد میں 20 رات گزارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور تعلیم حاصل کرتے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے نوجوان بڑے ان کے چہرے آسودہ ہو گئے ہیں، ہے نا، چہرے پیلے پڑ گئے، پریشان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ غربت میں آ گئے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو اب ان کے اندر وہ بیگانگی آ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان مشاعر کو، اس شعور کا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اہتمام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو دیکھنے کی حاجت ہو رہی ہے، کیا تم واپس گھر جانا چاہتے ہو؟ تو وہ خاموش رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا الى اهلكم، چلو تم اپنے گھر والوں کے پاس جانا، لیکن یاد رکھنا کہ نماز جیسے تم نے مجھ سے سیکھی ویسے ہی پڑھنا. صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تمہیں مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھا. ہاں اگر نماز کا وقت آ جائے تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے جو بہتر پڑھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ امامت کرے. تو نوجوانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو سمجھائی، بہت ساری باتیں انہوں نے سیکھی 20 دن میں، بہت ساری باتیں سیکھی، بہت سارے احکامات سیکھے. اللہ اکبر، علم کے سرچشمے کے ساتھ رہے. 20 دن بہت کافی ہے. آدمی ہے نا علم سے علم اپنے اوپر انڈیل لیا ہوتا ہے، علم میں ڈوب گیا ہوتا ہے. 20 دن بہت کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں سکھائی. جب وہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کیا کہا کہ نماز کی پابندی کرو
تو نوجوان اور نماز یہ بہت 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 ضروری ہے. کوئی نوجوان جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا یاد رکھ لیجیے ہو گئے برباد. کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کے حربوں سے بچا سکتی ہے. نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو فحش سوچ غلط سوچ سے بچا سکتی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی اور منکر چیزوں سے بچاتی ہے. اور نوجوان کتنے محتاج ہیں اس کے. بہت سارے نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ غلط سلط عادت پہ پڑ گئے چھوڑ نہیں پاتے. غلط سلط طور و طریقے اختیار کر لیے اب چھوڑنا ممکن نہیں ہے. اب کرے تو کیا کرے. بعض کو ہم نے دیکھا ہے کہ روتے ہیں لیکن غلط راستے میں پڑے ہوئے ہیں. غلط عادتیں آ گئی ہیں. نظروں کی پابندی نہیں. ایسے دوست جنہوں نے ان کی عاقبت کو برباد کر دیا. جنہوں نے ان کی عاقبت کو برباد کر دیا. ابھی حال میں ایک ادارے میں نے دیکھا کہ نوجوان برملا بیٹھ کر وہ نشیوار چیزیں کھا رہے ہیں. پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ پورے کے پورے مسلمان ہیں اور پوروں کا فلاں علاقے سے تعلق ہے اور سب اسی سال ان کا داخلہ ہوا ہے. بڑا تعجب ہوا کہ انہیں پوچھا جائے تو انہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے. انہیں آپ کوئی بھی چیز ڈرائیے وہ ڈرتے بھی نہیں ہے نا. وہ پتہ نہیں کس عالم میں ہے. اور اکثر و بیشتر نوجوانوں کی یہی حالت ہے. یہ نشیوار چیزوں کا استعمال عزیز ساتھیوں بہت ہو گیا ہے. بڑی بڑی حکومتیں اب گھٹنے ٹیک گئی ہیں. انہیں یہ بن نہیں پڑ رہا ہے کہ کیسے روکے. اس کے پیچھے ایسے کالے چہرے کالے دل رکھنے والے ظالم ہیں جنہیں صرف پیسے جمانا ہے. بس ایسے ظالم ہیں جنہیں صرف نوٹوں کو جمع کرنا ہے. انہیں لوگ جیے یا مرے, نوجوان جیے یا مرے, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسے کالے دل کالے چہرے والے ایسے موجود ہیں جنہوں نے ان گندگیوں کو پھیلا رکھا ہے اور نوجوان ان نرغوں میں پڑے برباد ہو رہے ہیں. نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نسل کو بچائیں, اس عمر کو بچائیں اور ان کے آبرو کی عزت کرے, ان کی جو ہے نفس پر انہیں قابو عطا کرے تاکہ ان حرام چیزوں سے وہ بچ جائیں. آگے کہتے ہیں کہ ہم قابو نہیں کر سکتے, عادت پڑ گئی ہے, مجھے یہ روز لینا ہی لینا ہے. اعوذ باللہ. بعض لوگ ان نشیوار چیزوں کو استعمال کر کے بالکل مردہ ہے, مردہ نام اور شکل میں انسان نظر آتا ہے لیکن آدمی ہے پورے کا پورا مردہ. اس کی کڈنیاں چلے گئی, اس کا لیور چلا گیا, اس کے کھا نہیں سکتا. ابھی 25 سال ہے اس کی, 4-5 سال کی عادت ہے, کوئی کھا نہیں سکتا. کتنی بڑی تعداد ہے. برباد ہو رہی ہے نسل, برباد ہو رہی نسل. اور بعض ذمہ دار جو ساری دنیا کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے جانتے بوجھتے پھیلا رکھا ہے تاکہ ڈی پاپولیٹ ہو جائے, تاکہ لوگ کھا کھا کے مر جائیں اور اس کے بعد یہ وہ عادت نہیں کرتے. انہوں نے اپنے لوگوں کو بچا رکھا ہوا ہے. مصیبت پر مصیبت عزیز ساتھیوں. تو یہ جو نوجوان نسل ہے اس انداز سے برباد ہوتی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے دیکھیے اور کتنے حدیث ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں آپ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا, چند لوگ خیبر گئے, جو لوگ گئے تھے ان میں سے ایک قتل کر دیے گئے خیبر میں, یہودیوں نے مار دیا. 2 لوگ واپس آئے اور جو مقتول ہیں ان کے بھائی بھی ساتھ ہو گئے. تینوں دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے ان میں جو نوجوان تھے انہوں نے بات چیت شروع کی, گفتگو شروع کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبر بڑوں کو بات کرنے چھوڑے, بڑوں کو گفتگو کرنے چھوڑے, بڑوں کو بولنے چھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ تربیت کی کہ نہیں, جب بھی بات اہم ہوتی ہے بڑے گفتگو کریں. جب بڑے گفتگو کرتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں, نوجوان جو ہوتے ہیں وہ خاموشی سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تربیت دی ہوئی ہے. ایک روایت میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 لوگ ایسے ہیں, 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن خاص چھاؤں دے گا, جہاں پر وہ بڑے آرام سے رہیں گے. یہ جو دوسرے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, جو تپش جھیل رہے ہوں گے, ان کے سامنے یہ بڑے چین و سکون سے ہوں گے. وہ 7 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا. ان میں ایک صنف یہ بھی بتائی, شاب نشأ فی عبادتہ, ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں رہا, اللہ کی عبادت میں اس نے اپنی نوجوانی بتائی,
اللہ کی عبادت میں نوجوانی میں مصروف رہا. نوجوانوں کی عبادت اس کا الگ مقام یاد رکھ لیجیے, اس کا الگ مقام ہے. آدمی بزرگ ہونے کے بعد عبادت کرتا ہے, اس کا بھی مقام ہے, لیکن نوجوان آدمی جب وہ عبادت کرتا ہے نا, اس کی عبادت کی بڑی قدر ہے اللہ کی نظر میں. اسی لیے دیکھیے ان 7 لوگوں میں سے وہ نوجوان ہے جس نے اپنی نوجوانی عبادت میں مصروف کی, اپنی نوجوانی عبادت میں لگایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قرآن پڑھانے کا اہتمام کیا, اور اگر بچہ بھی ہو تو اس کے اندر لیڈرشپ ڈالی, کم سن بھی ہو اس کے اندر لیڈرشپ سکھایا, لیڈرشپ سکلز ڈالے اس کے اندر. اس میں خاص طور پر بہت سارے ایسے ہیں, اس میں خاص طور پر اسامہ بن زید کے بارے میں جاننا ضروری ہے رضی اللہ عنہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ زید بن حارثہ کے لڑکے تھے, اور زید بن حارثہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے لڑکے ہوا کرتے تھے, اور یہ معرکہ موتا میں شہید کر دیے گئے. زید بن حارثہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک واحد آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دھڑلے سے داخل ہو سکتے تھے, اور ایک واحد آدمی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں کپڑا بھی نہ ہو اٹھ کے استقبال کرتے تھے. یہ مقام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا. اور ان کے لڑکے جن کا نام تھا اسامہ بن زید, انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ لڑکا میرے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور اس کے والد جو تھے یہ بھی میرے نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا ہے. تو یہ ہے اسامہ بن زید, اور ہونہار آدمی تھے. ان کی عمر 21 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ایک کام کیا وہ یہ کہ ایک لشکر تیار کی, اور انہیں حکم دیا کہ وہ شام کے فلاں علاقے میں جائیں, وہاں پر جا کے معرکہ لڑے. تو جب یہ لشکر کی تشکیل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں بزرگوں کو ڈالا, بڑے بزرگوں کو ڈالا, بڑے بزرگ ہیں اس میں, بڑے بزرگوں کو ڈالا, اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ تمام افراد پر امیر جو ہوگا وہ ہوگا اسامہ بن زید, جن کی عمر 21 سال کی بھی نہیں, اور لشکر میں بڑے بزرگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. تو لوگوں نے چہمے گوئیاں شروع کر ڈالی, کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو نوجوان ہے اور بڑا معرکہ ہے, اور ہم جا رہے ہیں عیسائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے, وہاں پر یہ کیا کر پائے گا. تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, جمع کر کے کہا کہ تم لوگوں نے ایسی ہی باتیں کہی تھی جب ہم نے ان کے والد کو بنایا, اور اللہ کی قسم وہ بھی لیڈرشپ کے بالکل مستحق تھے, وہ بالکل قیادت کے اہل تھے, اور جیسے وہ قیادت کے اہل تھے ویسے ان کا یہ لڑکا یہ بھی قیادت کا اہلکار ہے, یہ بھی قیادت کا اہل ہے. اور اس کے بعد کہا میں ان کے والد کو بھی بہت زیادہ چاہتا تھا, اور وہی چاہت مجھے اس لڑکے سے بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ بھائی صرف چاہت کی بنیاد پر بنا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ نوجوانوں کے اندر یہ لیڈرشپ ہونی چاہیے. نوجوان اس عمر میں ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے, اور ذمہ داری جھیلنے کی طاقت ہونی چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو آگے کیا, اور بڑے بڑوں نے اعراض کیا تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کے خاموش کر دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لشکر نکلا تھوڑے فاصلے میں انہیں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو یہ لشکر واپس آ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کام تھے جو ختم ہوئے, اور اس کے بعد جیسے ابوبکر صدیق نے ذمہ داری سنبھالی تو ابوبکر صدیق نے پہلے کہا کہ اسامہ بن زید کا لشکر نکلے گا. لوگ آئے آ کے کہنے لگے نہیں آپ بدل دیجئے, یہ زیادہ مناسب نہیں ہے, یہ کم سن ہے. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا میں ہرگز و ناقص اسے چھوڑ نہیں سکتا. اور باقاعدہ اسامہ بن زید گئے, اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ ایسی کامیابیوں کے ساتھ آئے, اس سے پہلے ایسی کبھی بھی کامیابی نہیں دیکھی گئی, اور ایسے کارنامے سر کر کے آئے, اس سے پہلے بہت ہی کم لوگوں نے ایسے کارنامے سر کیے تھے. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے ساتھ غیر معمولی اہتمام برتا, اور اللہ نے ہم نے قرآن میں جا بجا دیکھا ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ نے نوجوانوں کی تعریف کی, کہا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں
نوجوانوں کا قصہ سنانے والے ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر اور ہم نے انہیں ہدایت میں انہیں زیادہ کر دیا, ہدایت میں ہم نے ان کے لیے اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. تو جی ساتھیوں, ہم اور آپ جو بھی بزرگ ہیں ہے نا, جن کے پاس نوجوان ہیں اور جو بھی نوجوان ہیں, یہ ساری باتیں اپنے مد نظر رکھیں. اور نوجوانوں کا اہتمام اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے جتنا ہم اور آپ کھا پی رہے ہیں. اور خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پر ان کے بربادیوں کے سامان چاروں طرف بکھیر دیے گئے, جہاں کہیں بھی جائے بے حیائی ہے, جہاں کہیں بھی پلٹے گندگی ہے, جہاں کہیں بھی جائے سنے گالی گلوچ ہے, گندے گانے ہیں. اس ماحول میں اگر کوئی نوجوان رہتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے, اس نوجوان کو ہم اور آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے. یہی ولی ہے. اب وہی ولی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ یہی ہے جس نے اس مقام پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان ساری خواہشات کو بالائے طاق رکھا. تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تاریخ میں اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ بزرگوں کے نام گنتے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے فقہا محدثین ائمہ کا نام گنتے ہیں, یاد رکھ لیجئے سارے کے سارے نوجوانی میں تیار ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے ان کی عمر 16 سال کی تھی. امام بخاری نے جب پہلی کتاب لکھی التاریخ الکبیر, اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی. تاریخ گنتے جائیے نوجوانوں میں. امام طبری جب ان کے 8 سال کی عمر تھی, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے حاصل کر لیا, اور ان کے والد نے اپنے بچوں میں دیکھا کہ بڑا ہی ہونہار ہے تو اسپیشل اٹینشن دیا, تو امام طبری بن کے نکلے جنہوں نے ایسی تفسیر لکھی تو ساری دنیا آج تک تفسیر پڑھنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتی ہے. تو مثالیں بہت ہیں. تو اس ساتھیوں نوجوانوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو نوجوان ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ اس موقع پر اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا, اس کے بعد کا مرحلہ آسان ہے. ھذا باللہ توفیق, صلی اللہ علیہ وسلم.